سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے آج کل ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ دل کو توانا رکھنے کے 50 طریقے ہیں، جو کہ ڈاکٹر برنارڈ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ وہ پیش کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے نا، وہ انسان کو کس طرح سے اس کے دل کو خراب کرتا ہے اور اس کے جسمانی صحت کو گرا دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شور سے بچیں۔ سگریٹس کے بعد انسانوں کو لاحق بیماری کی دوسری سب سے بڑی وجہ شور ہے۔ آپ اس کو بار بار سنیں اور بار بار کہنے کو دل چاہتا ہے کہ سگریٹس کے بعد، سگریٹس کی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ کس قدر، اور آگے بھی بتاتے رہیں گے کہ کس قدر اس سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور کس طرح انسان جو ہے نا پریشانیوں کا اور جسمانی فساد کا جو ہے وہ شکار بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سگریٹس کے بعد انسانوں کو لاحق بیماری کی دوسری سب سے بڑی وجہ شور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ فارمولا 1 جیسی شور شرابے سے بھرپور کار ریس لاکھوں لوگوں کو کس طرح اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ حال ہی میں کی گئی، یعنی ان کے 1989 میں جب وہ تحقیق کی گئی تھی، اب تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ایک صحت مند شخص میں ایسے واقعات سے دور بھاگنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ ان 4 پہیوں والے راکٹ سے اٹھنے والے شور کو اگر ماپا جائے تو شور ناپنے والا آلہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ان موٹر کاروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے جب ڈرائیورز اپنی گاڑیوں کے انجنز کو گوں گوں کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹائروں سے کرچنگ کی آواز جیسے کانوں کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن واقعی معدہ، سر اور دل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے لوگ کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ سائنسی تحقیق نے کچھ عرصے سے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ لوگ اس کار دوڑ کے خطرناک پہلوؤں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ یہ کار ریس جو ہے نا، یہ دل اور دماغ اور انسانی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ سگریٹ نوشی شور کی نسبت دل کو زیادہ خطرے میں ڈالتی ہے۔ برلن میں زمین، پانی اور ہوا کی صفائی کے لیے جرمن اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ کے پریس کے نمائندے اور جرمن فزسسٹ ہارٹمنڈ ایزنگ کے مطابق شور دل کے دوروں کی دوسری سب سے بڑی وجہ، یعنی سب سے بڑی کاز ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ابھی تک نظر انداز کیا گیا یا قابل توجہ نہیں سمجھا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک اچھا خاصا جام ہوتا ہے، گاڑی آہستہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ بلا وجہ ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ راستہ مل ہی جائے گا کبھی نہ کبھی، لیکن بلا وجہ وہ اتنے شور کی آواز، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا جو ہے نا انسان کے دل و دماغ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ جبکہ مغرب میں اب جیسے کینیڈا وغیرہ ہے، اس کے اندر تو اگر جیسے کسی نے ہارن بجا دیا تو دوسرا گاڑی والا ہی سمجھتے کہ بہت بڑی کوئی بات ہو گئی ہے، جیسے کہ اس نے مجھے کوئی بہت بری چیز کہہ دی ہے۔ تو اس لیے کہ وہاں پہ ٹریفک تو بہت ہوتا ہے لیکن ہارن کوئی نہیں بجاتا، کوئی اجازت نہیں ہے ہارن بجانے کی۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں تو پاکستان ہے، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ، ممبئی، یہ ساری جو علاقے ہیں وہاں پہ کس قدر ٹریفک کا شور ہوتا ہے۔ 20 سال پہلے سے شور کے اثرات پر شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے گئے تھے۔ انہوں نے شور کے رد عمل کے طور پر انسانی جسم کی طرف سے 2 بنیادی عوامل دیکھے، یعنی اب سے 30-40 سال پہلے لوگ 2 بنیادی عوامل دیکھے، اور اس کی وجہ سے مغرب میں جا کے
بہت اس چیز کے اوپر توجہ دی گئی ہے۔ ایک سست شکل میں تھا جس میں ماحول کے اثر سے اکتاہٹ اور بیزاری شامل تھی۔ دوسرا رد عمل چست شکل میں تھا جس میں حالات سے محاذ آرائی شامل تھی۔ دونوں صورتوں میں جسم ذہنی دباؤ کے تحت خارج ہونے والے ہارمونز کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے۔ سست اور بیزاری والی حالت میں ذہنی دباؤ کے تحت خارج ہونے والے ہارمون کو کورٹیسول کہتے ہیں۔ دوسری حالت میں یہ ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین کہلاتی ہیں۔ دونوں حالتوں میں ان عناصر کی ضرورت سے زیادہ پیداوار صحت پر منفی اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ غیر متوقع، ناشائستہ اور بہت اونچی آواز کے خلاف جسمانی رد عمل پر خوف ہوتا ہے اور کورٹیسول کی بڑھتی ہوئی مقدار کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو شور کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔